نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے تکبیرات یا ذکر الہی کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق۔ جو تکبیرات ہیں ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ تمام علماء کرام کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے جماعت کی نمازوں کے بعد اسے بلند آواز سے کہنا سنت ہے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہہ سکتی ہیں۔ تکبیرات کا جو وقت ہے یہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد کہی جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد کہی جاتی ہیں۔ ان کے جو الفاظ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کی عظمت، کبریائی اور بزرگی کا اقرار ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ہر چیز نیچے ہے، کوئی اس کے مقابلے کی چیز نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ توحید کا اقرار ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مقصد ہے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اور حمد صرف اللہ کے لیے ہیں اور وہ ہر نعمت کا دینے والا ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے۔ اس طریقے سے تمام تکبیرات میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ کا ذکر ہی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ یعنی اس ذکر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور صبح اور شام ذکر کی اور تسبیح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس طریقے سے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہاری بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور وہ تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے جھگڑا کرو، ان سے لڑو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذی الحج کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں پر حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں ان چوپاہیوں پر اللہ کے نام ذکر کریں اور اللہ نے انہیں دی ہیں۔ تو یہاں پر مقررہ دنوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 دن ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ ہر حال میں ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کثرت سے کرنی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور اپنی حاجات اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور تکبیرات قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی پڑھی جائیں۔ تو ان دنوں میں کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔